اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو اس فیصلے پہ قائم رہنے اور اس فیصلے کو بھرپور انداز سے آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو۔ سردار غلام عباس صاحب، آپ نے اور آپ کے دوستوں نے آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کو تخلیق کیا اور اس خطے کے مسلمانوں کو آزادی کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ کیا، اور یہ وہی جماعت ہے جس نے میاں نواز شریف کی قیادت میں تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ مئی 1998 میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اور ان کے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی صاحب فرما رہے تھے کہ اب پاکستان کو جو ہے وہ آداب سیکھنے چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک ایٹمی قوت سے بات کرنی ہے، اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا، جس نے انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود 6 ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ، اس قوم کے ساتھ یہ حادثہ رہا ہے۔ 99 میں آپ میں سے بہت سارے میرے بھائی بزرگ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو جانتے ہوں گے، ان کی یادداشت ہوگی کہ 99 میں پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن کے ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا تھا، اپنی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرتے ہوئے ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا تھا، اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے کے بعد ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو اس وقت بھی پاکستان کے اوپر شب خون مارا گیا، ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ 12 اکتوبر جو ہے برپا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ملک کو جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ 99 میں اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے نام سے لوگ واقف نہیں تھے، کسی کے وہم و گماں میں نہیں تھا کہ دہشت گردی اور یہ خودکش حملے کیا ہوتے ہیں۔ یہ سارے تحفے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کر کے جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ ان جو ہے وہ مسائل میں جو ہے وہ دھکیلا گیا۔ اور ان 10 سالوں کے بعد جب پوری دنیا کے اخبار اور رسائل جو پہلے لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو 2012-13 میں پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ ان 10-12 سالوں کا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ دہشت گردی کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ سوات تک آ چکے ہیں، اب اسلام آباد جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع دیا، اور اس وقت 2 ہی مسئلے تھے۔ آپ یاد کریں کہ 2013 میں ماں سوائے ان 2 چیزوں کے
کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے اور دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ دو مسئلے اگر حل ہو جائیں تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا. پاکستان دوبارہ ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. پاکستان میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. پاکستان میں کوئی بغیر دوائی کے نہیں مرے گا. پاکستان میں کوئی جو ہے بغیر گھر کے چھت کے نہیں رہے گا. ایک ترقی یافتہ ملک کا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے. تو جب 2013 میں دوبارہ اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا تو اگلے 4 سالوں میں یہ پوری دنیا جانتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب ہمارے منسٹر تھے بجلی اور پانی کے، تو 4 سالوں میں وہ لوڈ شیڈنگ جو 20 گھنٹے کی تھی اسے زیرو کر دیا. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے تحفہ تھا. دہشت گردی کا خاتمہ کیا. لیکن یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی بھی اور اس قوم کی بھی کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، جب بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے، جب بھی پاکستان ٹریک پہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی 12 اکتوبر آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ 28 جولائی آ جاتی ہے. ایک سازش کے تحت، اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، ایک سازش کے تحت دوبارہ میاں نواز شریف کو اس بات کے اوپر وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں اور آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کمپنی میں جو ہے وہ آپ نے اپنی ملازمت شو کی ہوئی ہے، جو کہ لوگ ویزے کے لیے شو کرتے ہیں. اس ملازمت کی آپ نے ایک تنخواہ بتائی ہوئی ہے. وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا ریسیویبل ایسٹ تھا، یعنی وہ ایسا ایسٹ تھا کہ آپ لے سکتے تھے. تو لہٰذا آپ اب وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، آپ کو وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے وہ معزول کیا جاتا ہے. یہ مذاق، یہ سازش، اور وہ بابا رحم تھے جو اس سازش کا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا. وہ اس وقت روزانہ اتوار کو، اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ اگر آڈیو آ گئی ہے تو وہ تو اس میں تو جو ہے وہ اس کا لفظ یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے جوڑا گیا ہے. وہ بھائی یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے جوڑا گیا ہے، یہ ثابت کرو، لے جاؤ اسے کسی فورنزک لیبارٹری میں ثابت کر دو. لیکن وہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ پورے سال کا، جو وہ ہر اتوار والے دن جا کے ایک جو ہے وہ پنچایت لگاتا تھا سپریم کورٹ کی رجسٹری لاہور میں، اور وہاں پہ وہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیمیج کرتا تھا، لوگوں کو بلا بلا کے بے عزت کرتا تھا، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پرچوں کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے آپ درخواستیں دیں. تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف ایک سازش کی گئی. اور دراصل وہ سازش جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف یا ہمارے خلاف نہیں تھی، وہ اس قوم کے خلاف تھی، وہ اس ملک کے خلاف تھی. جو ملک اس وقت دوبارہ 99 کے بعد 20 سال بعد دوبارہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی منزل کے اوپر آ چکا تھا، دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پہ اوپر آ چکا تھا، دوبارہ جو ہے اس کی شرح نمو 5.8% پہ پہنچ چکی تھی. اور جب یہ 6 اور 7% تک پہنچتی تو بھی اس ملک کے تمام مسائل، عام آدمی کے مسائل بھی جو ہے حل ہو جاتے. لیکن دوبارہ اس ملک کو جو ہے وہ بربادی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا گیا. اور آج کا آپ عالم دیکھ لیں، اس وقت اس ملک میں
کسی جگہ پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی کسی کو جان و مال کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ٹوٹ بیٹھے ہیں، ایس پی سے لے کے ڈی پی او تک اور ڈی پی او سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک سب عہدے جو ہے وہاں پہ نیلام ہوتے ہیں۔ پیسے دو، جہاں پہ مرضی جو ہے وہ جا کے لگ جاؤ، اور وہاں پہ جا کے پھر اس ملک کو لوٹو، اس ضلع کو، اس شہر کو لوٹو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مہنگائی کا صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ان کی غلط پالیسی اور نااہلی کی وجہ سے مہنگائی نے اس قوم کا جینا مشکل نہیں، ناممکن کر دیا ہے، بلکہ حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک چیز اگر وہ دوپہر